بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال موسم حج کے موقع پر مدینے سے حجاج بیت اللہ کا جو قافلہ آیا تھا اس میں 12 افراد ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے 5 افراد ان 6 میں سے ہی تھے جن کی گزشتہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی اور تب وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے تھے، جبکہ ان کے علاوہ 7 نئے افراد تھے، یوں ان کی کل تعداد 12 ہو گئی تھی۔ ایام حج کے دوران پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک اندھیری رات میں منا میں عقبہ کے مقام پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ایام حج کے بعد یہ لوگ واپس مدینہ چلے گئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی غرض سے مسلمانوں میں سے ہی اگر کوئی ان کے ہمراہ مدینہ جا سکے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ روانہ کر دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر کی حیثیت سے نیز پہلے معلم کے طور پر مدینہ پہنچے، اور پھر ان کی مسلسل جد و جہد اور سعی و پہم کے نتیجے میں بہت جلد وہاں مدینے کے ہر گھر میں اور ہر گلی کوچے میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ گھر گھر توحید کی شمع روشن ہونے لگی اور یوں مدینہ شہر لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگانے لگا۔ اگلے ہی سال یعنی نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے حجاج بیت اللہ کے درمیان 75 ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنی آمد سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں خفیہ ملاقات طے کر رکھی تھی اور یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ ایک اندھیری رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ منصوبے کے مطابق عقبہ میں ان سے ملاقات کی غرض سے مکہ سے منا کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ساتھ جانے پر اصرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے پرانے دین پر ہی قائم تھے، لیکن اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس قدر خطرہ مول لے لیتے ہوئے ان کا بھتیجا اکیلا وہاں جائے۔ ایک تو راستے میں قدم قدم پر مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ انہیں کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس ملاقات میں آپ شاید اب مستقل طور پر مدینہ منتقل ہو جانے کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ گفت و شنید کریں گے اور اس سلسلے میں کچھ اہم معاملات طے کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ انتہائی نازک معاملہ تھا، لہٰذا حضرت عباس کی یہ خواہش تھی کہ اس اہم اور حساس ترین معاملے پر گفت و شنید کے موقع پر وہ بھی موجود ہو اور فریقین کے مابین اس بارے میں جو کچھ بھی طے ہو وہ ان کی موجودگی میں ہو، تاکہ ان کا پیارا بھتیجا کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ اپنے چچا کے اصرار کو دیکھتے ہوئے آپ انہیں ہمراہ لے جانے پر آمادہ ہو گئے اور یوں یہ دونوں حضرات اندھیری رات میں چھپتے چھپاتے مکہ سے منا جا پہنچے، جہاں مدینے سے آئے ہوئے ان افراد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ان افراد نے آپ کے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کی اور اس کے بعد آپ کو مستقل طور پر مدینہ چلے آنے کی باقاعدہ دعوت دی۔ یہی وہ اہم ترین موقع تھا جس کی نزاکت کے پیش نظر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چلنے پر مصر تھے۔ چنانچہ اس مرحلے پر دونوں طرف سے خوب قول و قرار کا سلسلہ ہوا اور تکلف کو ایک جانب رکھتے ہوئے خوب صاف صاف باتیں ہوئیں تاکہ فریقین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی ابہام یا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ دوران گفتگو ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم ہمارے بھتیجے کو اپنے شہر چلے آنے کی دعوت دینے کے بعد پھر وہاں خاطر خواہ طریقے سے ان کی حفاظت نہ کر سکے تو بہتر ہوگا کہ ابھی سے بتا دو، کیونکہ ہم ان کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس پر مدینے کے ان باشندوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم زندگی بھر خود اپنی جان و مال، اپنی عزت و آبرو، نیز اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور اس مقصد کے لیے کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے،
تب اس موقع پر انہی میں سے ایک شخص مزید یوں گویا ہوا، ہماری اس ملاقات میں جب صاف کوئی اس حد تک پہنچ چکی ہے تو پھر میں بھی ایک اندیشے کا اظہار کر ہی دوں کہ مختلف عرب قبائل کے ساتھ ہمارے مختلف قسم کے معاہدات ہیں، نیز خود مدینہ شہر کے اندر موجود یہود کے ساتھ کیے گئے ہمارے معاہدات کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اب ہمارے قبول اسلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے کے بعد وہ تمام معاہدات کالعدم تصور کیے جائیں گے، اور یوں اسے اللہ کے رسول آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور آپ کو اپنے شہر میں پناہ دینے کی وجہ سے گویا ہم پورے عرب میں تنہا رہ جائیں گے۔ ہمیں قریش مکہ و دیگر تمام عرب قبائل کی دشمنی، حتیٰ کہ خود اپنے شہر مدینہ کے اندر موجود قبائل یہود کی دشمنی و مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آئندہ چل کر جب اللہ کی طرف سے آپ کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا کیا جائے گا، تب اگر آپ اپنے شہر مکہ کی محبت نیز اپنی قوم کے ساتھ فطری محبت و کشش کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ چلے آئے، تب ہم بیچ بھنور میں تنہا رہ جائیں گے، اور تب ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ گفتگو نہایت توجہ اور تحمل سے سنی، اور پھر ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ یادگار الفاظ ارشاد فرمائے، میرا جینا اور مرنا اب صرف تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یوں اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں مدینہ کے ان باشندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ یادگار بیعت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں فرق یہ تھا کہ پہلی بیعت کے موقع پر صرف ان چیزوں کی بیعت لی گئی تھی کہ جن کا تعلق عقیدہ و ایمان اور اخلاقیات سے تھا، مثلا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا سے بچتے رہیں گے وغیرہ، جبکہ دوسری بیعت کے موقع پر ان مذکورہ باتوں کے علاوہ مزید اس چیز کی بیعت بھی لی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منتقلی کی صورت میں آپ کی حفاظت اور آپ کی طرف سے مدافعت و حمایت کی خاطر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، بڑی سے بڑی جنگ لڑنے اور سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے ہمہ وقت مستعد و آمادہ رہیں گے، آپ کی حفاظت کی خاطر تن من دھن سبھی کچھ قربان کر دیں گے۔ یا اس حقیقت کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی بیعت کے موقع پر بیعت کے الفاظ بعینہ وہی تھے جو کہ بیعت النساء کے نام سے معروف ہیں، اور جن کا تذکرہ سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جب کبھی بیعت لیا کرتے تو اس وقت الفاظ یہی ہوا کرتے جو اس آیت میں مذکور ہیں، اور جن کا تعلق فقط عقیدہ و ایمان اور اخلاقیات سے ہے۔ دین اسلام یا پیغمبر اسلام کی حفاظت کی خاطر جنگ یا قتال کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ دوسری بیعت کے موقع پر دین اسلام نیز پیغمبر اسلام کی حفاظت کی خاطر ہر قسم کی جنگ لڑنے یا قربانی دینے پر آمادہ رہنے کی بیعت بھی لی گئی، کیونکہ بدلی ہوئی صورتحال میں اب وقت کا تقاضا یہی تھا۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے مہینے میں بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ سے نئی منزل یعنی مدینے کی جانب ہجرت کا حکم دیا، اور تب تقریباً 2 ماہ کے اندر اندر تمام صحابہ کرام ہجرت کر گئے، اور مکہ میں صرف اکا دکا مجبور و محبوس افراد ہی باقی رہ گئے۔ وطن کی سرزمین میں یقیناً بڑی کشش ہوتی ہے اور وطن کی محبت بہت مضبوط ہوا کرتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ہر کشش، ہر تعلق اور ہر محبت پیچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کا یہی عقیدہ و ایمان تھا، اس کے مطابق ان کا عمل بھی تھا اور یہی ان کا کردار بھی تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کے اس حکم کی تعمیل میں وہ اپنا وطن، اپنا شہر، اپنی سرزمین، اپنا مال و اسباب، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنی زمین جائیداد بھی کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ روانہ ہو گئے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسی تکلیفیں اور صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کی کہ جن کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کا حکم آنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کیفیت یہ ہوئی کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، صرف چند مجبور و محبوس قسم کے افراد ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مکہ میں تھے، کیونکہ ان دونوں حضرات کو تانوز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے روک رکھا تھا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی تھی، لیکن ہر بار آپ کی طرف سے جواب یہ ملا تھا کہ یعنی اے ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی اچھے ہمسفر کا انتظام کر دے۔ اور تب حضرت ابوبکر کے دل میں ایک تمنا کروٹ لیتی اور ایک آرزو جاگ اٹھتی، اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتے کہ کاش میرا وہ اچھا ہمسفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ انہی دنوں ایک روز مشرکین مکہ نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں تمام رؤسائے قریش سر جوڑ کر بیٹھے، اس بارے میں غور و فکر اور تبادلہ خیال کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر اب کیا سلوک کیا جائے، اور اس نئے دین کی نشر و اشاعت کی روک تھام کے لیے کیا فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں۔ ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا کہ ملک بدر کر دیا جائے۔ آخر تماتر بحث و مباحثہ کے بعد وہ اس رائے پر متفق ہوئے کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ اس ارشاد ربانی میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رؤسائے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مذموم و ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طریقہ یہ سوچا کہ مختلف قبائل سے متعدد جوانوں کا انتخاب کیا جائے، جو کہ آج رات آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور پھر جب آپ حسب معمول رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں، تو یہ سب ایک ساتھ اپنی تلواروں سے حملہ کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں۔ اور چونکہ ان سب قاتلوں کا تعلق قبیلہ قریش کے جدا جدا خاندانوں اور مختلف شاخوں سے ہوگا، لہٰذا بنو ہاشم تنہا کس کس سے لڑیں گے، اور اتنے سارے خاندانوں سے کسی طرح قصاص کا مطالبہ کریں گے، اور مجبوراً بس خون بہا کے مطالبے پر ہی اکتفا کریں گے۔ چنانچہ صورتحال کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ ناپاک منصوبہ تیار کر لیا گیا، اور جلد از جلد اسی رات ہی اسے عملی جامہ پہنانے کے عزم بالجزم کے ساتھ وہ طواغیت یعنی شیاطین وہاں سے رخصت ہوئے۔ دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤسائے قریش کے اس مذموم منصوبے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا، اور اسی رات مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم خداوندی لیے ہوئے جبریل امین نازل ہوئے۔ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خلاف معمول تپتی دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور ہجرت کے اس حکم کے بارے میں انہیں مطلع فرمایا۔ اس پر ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اے ابوبکر، اس سفر میں تم میرے ہم سفر ہوگے۔ اور تب فرط مسرت کی وجہ سے ابوبکر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد ابوبکر کو فرط مسرت کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب رؤسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاقو چوبند دستہ وہاں پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یکبارگی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی
بہت سی امانتیں تھیں۔ اس رات آپ نے وہ تمام امانتیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی کہ میری روانگی کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دینا اور اس کے بعد مکہ سے ہجرت کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ یقیناً اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اس رات آپ کے بستر پر سونا گویا خودکشی کرنا تھا۔ لیکن حضرت علی بلا چوں چرا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً ہی آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ کی چادر اوڑھ لی۔ یقیناً نوجوانی میں یوں بغیر کسی ادنا تامل یا تردد کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی تعمیل کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہنا، یہی وہ بے مثال ایمانی جذبہ تھا کہ جس کی عکاسی اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے۔ حالانکہ اس وقت وہ بالکل نوعمر تھے۔ یقیناً اس سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت و منقبت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر قرآن کریم کی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اس اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے گھر میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع تھا، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں یعنی جنوب کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کے جہاں ہر طرف نو کے لیے سنگریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل پاپیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی مجھے یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں، اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تعقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے۔ یہ سوچ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتا ہوں، پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن کہیں گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں۔ اس کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کھٹن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہیں توقع فرمائیے، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور خوب صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں سے کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیں
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ دوسری طرف مکہ میں وہ مسلح نوجوان رات بھر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے رہے۔ اس دوران کبھی کبھی وہ کسی سوراخ سے اندر جھانک بھی لیتے اور مطمئن ہو جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اندر گھر میں موجود ہیں اور اپنے بستر پر سو رہے ہیں، لیکن صبح ہونے پر جب اس بستر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے تو ان مشرکین کی خفت و شرمساری اور جھنجھلاہٹ کی انتہا نہ رہی۔ انتہائی شرمندگی و افسردگی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے اور منہ لٹکائے ہوئے وہاں سے چل دیے اور جا کر اپنے سرداروں کو اس صورتحال سے مطلع کیا، جس پر وہ سب طیش میں آ گئے اور انتہائی غیظ و غضب نیز حیرت و پریشانی کی اس ملی جلی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اور پھر وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جا پکڑا، خوب تحقیق و تفتیش کی گئی، حتیٰ کہ انہیں زد و کوب بھی کیا گیا، لیکن یہ سب کچھ بے سود اور لا حاصل ہی رہا۔ ان سے کوئی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ آخر ان روسائے قریش کا سرغنہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اب سب سے پہلے ابو بکر کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ وہ سب نہایت سرگرمی و تیزی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، جس پر سے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئی۔ ان کے آتے ہی ابو جہل نے نہایت ہی سخت و تند و تیز لہجے میں پوچھا کہ لڑکی تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل نے اصرار کرتے ہوئے بار بار اپنا سوال دہرایا اور ہر بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہی جواب ملا۔ تب ابو جہل کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیب، مطلب صاف ظاہر ہے، یعنی وہ دونوں ہمارے چنگل سے نکل چکے ہیں۔ اور تب اس نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا اور جاتے جاتے طیش میں آ کر اس بدبخت نے حضرت اسماء کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان سے بالی اڑ کر دور جا گری۔ اس کے بعد تمام شہر مکہ میں نہایت سرگرمی کے ساتھ ان دونوں حضرات کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ان کے تعاقب میں مختلف اطراف میں متعدد دستے روانہ کیے گئے، تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، ہر طرف ناکہ بندی کر دی گئی، چپے چپے پر سراغ رساں پھیل گئے۔ جب کچھ حاصل نہ ہوا تو آخر یہ اعلان کیا گیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا یا ان کے بارے میں کوئی مفید اطلاع دے گا، اسے 100 اونٹ بطور انعام پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا انعام تھا، کیونکہ اس معاشرے میں ان کے لیے اونٹ بہت بڑی چیز تھی کہ اس پر وہ سواری بھی کیا کرتے تھے۔ نقل و حمل اور بار برداری کا وسیلہ بھی یہی تھا۔ اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ ان کے لیے اونٹ ہی سبھی کچھ تھا۔ ایسے میں اگر کسی کو مفت میں بیٹھے بٹھائے 1 2 نہیں یا 10 بھی نہیں بلکہ پورے 100 اونٹ مل جاتے تو یقیناً اس کی تو نسلیں سنور جاتی۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔